باقی یہ کہ ثواب بھی جب ہے جب اس عمل سے انسانوں کو نقصان نہ ہو رہا ہو، کیونکہ لوگ بالکل ہمارے یہاں سینس لیس قسم کے معاملات ہو جاتے ہیں. میں دیکھتا ہوں لوگوں کو، اس پہ میں پہلے بھی کئی بار بول چکا ہوں کہ آپ اگر جانور کی خدمت کر رہے ہیں تو اس خدمت سے انسانوں کو نقصان ہو رہا ہے تو پھر ثواب نہیں ملے گا اس میں. مثال کے طور پر ہم نے کراچی میں یہاں دیکھا ہے کبوتروں کو لوگ روزانہ دانہ ڈال کے ایک جگہ گراؤنڈ ہے اس میں رکھتے ہیں دانہ، اس میں اتنے ہزاروں کبوتر جمع ہو گئے ہیں کیونکہ کبوتروں کو پتہ ہے کہ بھئی روزانہ 6 بجے اتنے لوگ کراچی میں یہاں گراؤنڈ میں دانہ ڈالیں گے. تو سارے کبوتر پورے ادھر ادھر نا، ان کے مخبریاں ہوتی ہیں بھائی وہاں فری پھوکٹ میں دانہ مل رہا ہے، تو کبوتر جا جا کے کھائے جا رہے ہیں. پھر وہ پھیل رہی ہے ان کی نسل اسپیڈ کے ساتھ، پھر ان کی بیٹیں، ان کا کچرا پارکوں میں. ویسے ہی آج کل صفائی نہیں ہے آپ کو پتہ ہے، اوپر سے اور کبوتروں کی بیٹیں، پھر وہ ان کی نسل بھی بڑی اسپیڈ سے بڑھ رہی ہے کیونکہ اب بے روزگار ہیں، ان کے پاس کوئی کام ہی نہیں ہے نا سوائے کھانے کے. تو وہ بس کھایا اور کبوتری کو پھنسایا، شادی کی، انڈے بچے، پھر وہ انڈے بچے بڑے ہو کے نکلے، پھر دوبارہ فری پکڑ میں کھایا، پھر وہ. تو اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ گھروں میں جگہ جگہ کبوتروں کے گھونسلے، اور اتنے کبوتر ماشاءاللہ ہو گئے ہیں کہ اب وہ جگہ تلاش کر رہے ہوتے ہیں، اور ہمارے گھر کے روشن دان سے گھس کے پھر انہوں نے وہ انڈے دے دیے، پھر وہ شروع ہو گئے انڈوں پہ بیٹھنا. اور اب وہ بھی ایک ٹینشن والا کام ہوتا ہے. کبوتر کی جو بیٹ ہے نا اس میں بیماریاں بھی ہیں، تو اس لیے وہ کام کریں جو لاجک کے مطابق ہو. جانور کی خدمت پہ بھی ثواب ملتا ہے، لیکن وہ خدمت جس میں انسانوں کو نقصان نہ ہو. ہمارے محلے میں ایک صاحب نے بلیوں کو کھلانا شروع کیا، تو بلیوں کو بھی پتہ چل گیا بھائی 3:06 پہ یہاں چھیچڑوں کی پوری ایک دکان لگتی ہے. پورے محلے کی بلیوں میں مخبریاں ہوتی چلی گئیں. وہ بلی نے ادھر سے بلایا بھائی انڈا موڑ سے، وہاں کے جا کے اپنی بلیوں کو بلایا، تم بھی آ جاؤ، وہاں سے بلے بھی آ رہے ہیں، وہاں سے بلیاں بھی آ رہی ہیں. ہوتے ہوتے بلیوں کی ایک پوری فوج جمع ہو گئی، روزانہ وہاں کے بیٹھ جاتی. اب اس سے ٹریفک میں پرابلم پیش آ رہی ہیں، گاڑی والوں کو گزرنا مشکل ہو رہا ہے. اور پھر وہ بلیوں نے ادھر ادھر، پھر وہ صاحب جب گئے ہیں نا وہ چھیچڑے چھوڑ کے، تو بلیوں کو تو وہ چھیچڑوں کی عادت پڑ گئی تھی فری کے. اب وہ بلیاں آ رہی ہیں، خود تو انہوں نے کمانا چھوڑ دیا، بلیوں نے بالکل ساری جاب لیس ہو کے بیٹھ گئی کہ بھئی ہمیں فری پھوکٹ میں یہاں مل رہا ہے تو اب ہمیں جاب کرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے. جاب لیس ہونے کا یہ نقصان ہوا کہ جب وہ صاحب موو ہو کے کہیں اور گئے ہیں تو بلیوں کو اب چھیچڑ نہیں مل رہے، اور ان کو اب وہ کمانے کی عادت بھی ختم ہو گئی. تو اب وہ بیٹھ کے اب جب بھوک لگے گی اور وہ عادت وہی ہری ہری کھانے کی پڑی ہوئی ہے، تو اب وہ کیا ہوا کہ انہوں نے لوگوں کی مرغیاں کھانا شروع کر دیں. تو میری بھی الحمدللہ 3-4 مرغیاں بلیوں کے پیٹ میں جا چکی ہیں. اللہ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے درجات کو بلند فرمائے. بہرحال تو اب نتیجہ یہ نکلا ہے کہ میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ بھائی جانوروں کی وہ خدمت کرو جس سے انسانوں کو نقصان نہ ہو کم از کم. تو یہ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص نے پیاسے کتے کو پانی پلایا تو اللہ نے اس کو بخش دیا اسی نیکی پر. تو کوئی پیاسا جانور نظر آ جائے، کوئی بھوک سے تڑپ رہا ہو تو اس کو تو کھلائیں موت سے بچانے کے لیے، لیکن اتنا زیادہ وہ کر دینا کہ جس سے لوگوں کو، انسانوں کو نقصان ہونا شروع ہو جائے، یہ بہرحال کسی بھی طرح مناسب نہیں ہے. ایک بات. دوسری بات یہ، بعض لوگ جانوروں کی خدمت میں یہ کرتے ہیں کہ پرندوں کو آزاد کرتے ہیں. وہ صدر میں ہم نے دیکھا ہے کراچی میں چڑے پنجرے میں بند ہوتے ہیں، تو کچھ لوگوں نے منت مانی ہوئی ہوتی ہے یا صدقہ کرنے کے لیے آئیں گے، پنجرے کا پنجرہ خرید کے اس پرندوں کو اڑا دیتے ہیں. تو یہ بھی کامن سینس کے بالکل خلاف ہے. اور بھائی آپ اس طرح سے پیسے خرید کے پرندوں کو اڑاتے ہو تو یہ تو بزنس بن چکا ہے، تو اب لوگ قید ہی اسی وجہ سے کر رہے ہیں. آپ اگر یہ کام چھوڑ دو گے تو وہ چڑیوں کو کیوں پنجرے کے اندر بند کر کے رکھے گا؟ تو اس سے یہ نہیں ہو رہا کہ پرندے آزاد ہو رہے ہیں، بلکہ اس کے نتیجے میں پرندے قید ہو رہے ہیں. تو سوچے سمجھے بغیر کوئی بھی کام نہیں کرنا چاہیے. اور ایسے جانوروں کو پالنا جو انسان کے لیے نقصان دہ ہیں، جو تھوڑے بھی ہوں تو نقصان پہنچاتے ہیں، وہ بھی غلط ہے. جیسے چیل ہے، اس کی خدمت آپ شروع کر دو تو چیلیں تو بڑھ جائیں گی. چیل گوشت نوچ کے لے جاتی ہے. چیل وہ پرندہ ہے جس کو حرم میں بھی مارنے کی اجازت ہے. تو اب حرم میں سے بھی مجھے یاد آیا، وہاں کتنے کبوتر ہیں، لوگ دانہ ڈال ڈال کے اتنے کبوتر ہو گئے ہیں کہ جب آپ مسجد حرام میں نماز کے لیے جاؤ کبوتروں کا غول اڑتا ہے، آدمی سر نیچے کر کے جا رہا ہوتا ہے. تو ایسی خدمت کریں جانوروں کی جس میں انسانوں کو، میں نہیں کہہ رہا انسانوں کو فائدہ ہو، بلکہ انسانوں کو کم از کم نقصان تو نہ ہونا. تو اس لیے اس کا خیال کرنا چاہیے. باقی دوسری بات یہ کہ
اتنی زیادہ انویسٹمنٹ بھی اس خدمت میں نہ ہو کہ انسان پہلے ہے نا. مثال کے طور پر آپ کے پاس کچھ پیسے ہیں, آپ کسی بھوکے انسان کو کھانا کھلا سکتے ہو اور بھوکے جانور کو بھی کھلا سکتے ہو, تو انسان کو پہلے ترجیح دی جائے. تو جہاں دونوں میں تعارض ہوگا تو بہرحال انسان کو ترجیح دی جائے گی. کیا جانوروں کو کھلانا بھی صدقہ ہے؟ ہماری طرف کچھ کتے جانور وغیرہ بھوکے رہتے ہیں, اگر میں انہیں صبح شام کچھ کھلاتا ہوں تو کیا مجھے اس پر صدقے کا ثواب ملے گا یا میرے پیسے ضائع ہو جائیں گے؟ محمد احتشام لکھنؤ سے. دیکھیں, جانور کو کھلانا بھی صدقہ ہے. حدیث میں آتا ہے کتے کو پانی پلایا تھے شخص نے, پیاسے کتے کو اللہ نے بخشش کر دی, تو بالکل صدقہ ہے. لیکن کچھ جانور ایسے ان کو آپ کھلائیں گے تو ان کی نسل بہت اسپیڈ سے بڑھتی ہے اور وہ انسان کے لیے نقصان دہ بھی ہے. تو اگر آپ کتوں کو بہت کھلانا شروع کر دیں گے تو سارے جتنے بھی بے روزگار کتے ہیں وہ سارے آپ ہی کے گھر پہ آ کے ڈیرا لگا کے بیٹھ جائیں گے, اور پھر وہ نسل بھی طبیعت سے بڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ ہے کتوں کے تو برساتی مینڈکوں کی طرح بچے ہوتے ہیں, پھر ہر جگہ آپ کو کتے ہی کتے نظر آئیں گے. تو اس لیے کھلائیں ضرور, مگر کتوں کی نسل پہ بھی کنٹرول کریں, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے. جب علاقوں میں دیکھیں, ہمارے یہاں کے ایم سی والے جو ہے نا, کتوں کے پہلے کنٹرول کرتے تھے ان کی نسل پہ, اور جب کتے زیادہ ہو جاتے تھے تو وہ کچھ زہر وغیرہ کھلا کے ان کو مارا جاتا تھا تاکہ نسل کنٹرول میں رہے. اب این جی اوز وغیرہ نے پتہ نہیں عجیب سا ایک کتا پن کیا ہے کہ کتوں کو مارنے پر پابندی لگا دی. اس کا کراچی میں یہ نقصان ہو رہا ہے کہ کتے اتنے ہو گئے ہیں کہ گاڑیوں کے نیچے بھی آ رہے ہیں, جس سے ایکسیڈنٹ ہو رہے ہیں گاڑیوں کے, اور پاگل ہو کے کاٹ بھی رہے ہیں لوگوں کو. ویکسینیشن کا تو کوئی انتظام ہی نہیں ہے کتوں کی ہمارے یہاں, تو اس کا بڑا نقصان ہو رہا ہے. تو یہ حدیث سے ثابت ہے, صحیح ہے, مسلم کی حدیث ہے, مدینہ میں جب کتے زیادہ ہو گئے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے کتوں کو مارنے کا حکم دیا تھا. تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کتوں کی نسل جب بڑھ جائے تو ان کو مارنے کا حکم ہے, کیونکہ یہ جنگل کا جانور ہے, وہاں تو نسل خود ہی کنٹرول میں رہتی ہے. شہروں میں تو جو ہے وہ کنٹرول میں نہیں رہتی, وہ فائدے کے بجائے الٹا انسان کو نقصان ہوتا ہے. اب آپ دیکھیں کرونا وائرس جب سے پھیلا ہے, لاک ڈاؤن ہوا ہے, تو کتے آزاد گھوم رہے ہیں, انسان گھروں میں بند ہو گئے. تو کسی نے بڑی اچھی تصویر ایک واٹس ایپ پہ بھیجی تھی, کتوں کا ایک پورا اجتماع ہے, تو وہ پریشان ہو کے کہہ رہے ہیں کہ کیا یار یہ کے ایم سی والے انسانوں کو اٹھا کے لے گئے اس دفعہ کتوں کو لے جانے کے بجائے. تو انسان شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے, کتے ہر جگہ پھیلے ہوئے ہیں. تو اگر آپ اس طرح سے کتوں کو کھلائیں گے نا تو کتے اور بڑھیں گے. تو کھلانے پر میں نہیں منع کر رہا آپ کو, لیکن کوئی ایسا طریقہ بھی ہو کہ یہ جو بہت زیادہ اسپیڈ سے کتے پھیل رہے ہیں, ان کی نسل بڑھ رہی ہے, تو کتوں کو مارنے کا بھی کوئی انتظام ہونا چاہیے تاکہ ان کی نسل کنٹرول میں رہے اور یہ انسانوں کو نقصان نہ پہنچائے. میں نے ترکی میں دیکھا تھا, وہاں ہر کتے کے گلے میں ایک پٹا پڑا ہوا تھا اور ایک نمبر تھا, رجسٹرڈ نمبر اور رجسٹریشن نمبر اس کا. یہ اس کی علامت ہوتی تھی کہ اس کتے کا پورا ریکارڈ گورنمنٹ کے پاس ہے اور یہ پاگل نہیں ہے. کتا جب پاگل ہوتا ہے نا تو پتہ نہیں چلتا کہ یہ پاگل ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, وہ کاٹ لیتا ہے, انسان کے لیے بہت نقصان دہ ہے وہ. تو اور ہمیں کیا پتا ہوگا کہ کون سا کتا پاگل ہے کون سا پاگل نہیں ہے. تو یہ گورنمنٹ تو کنٹرول کرتی نہیں ہے. وہاں ہم نے باہر کنٹریز میں دیکھا ہے, وہاں ویکسینیشن ہوتی ہے ان کی, کتوں کو باقاعدہ چیک کیا جاتا ہے بھائی کوئی کھسک تو نہیں گیا. تو ہمارے یہاں تو آوارہ بے روزگار کتے پھر رہے ہیں دبا کے, تو آپ اگر ان کو روزگار دے دیں گے تو اور کتے پن پہ اتر آئیں گے. اس لیے احتیاط کریں. ویسے اگر کھلانا ہو تو میرا خیال ہے بکری پالیں, گائے پالیں, بھینس پالیں, مرغیاں پالیں, ان کو کھلائیں, وہ انڈا بھی دیں گی, آپ کو بھی کھلائیں گی. وہ بکری کو جتنا کھلاؤ گے وہ آپ کو بھی اتنا کھلائے گی. کتے کو کھلاؤ گے وہ کیا کھلائے گا؟ یا تو پالتو کتا ہو نا جو کسی مجبوری سے رکھا ہو حفاظت کے لیے, پھر تو ٹھیک ہے. گلی محلے کے کتوں کو لفٹ کرائیں گے تو پھر وہ مسئلہ جو ہے وہ یہ ہوگا کہ وہ بہت زیادہ پھیل جائیں گے. ہمارے محلے میں ایک صاحب تھے, وہ بلیوں کو کھلاتے تھے بہت, تو اس کا نتیجہ نکلا کہ پورے محلے کی بلیاں ہماری گلی میں آ کے جمع ہو گئی تھیں. وہ بلیاں کی بھی تو مخبری ہوتی ہے نا, ایک بلی نے کھایا, اس نے دوسری کو جا کے بتایا بہن وہاں جو ہے نا چیچڑے مل رہے ہیں, تو وہ ہوتے ہوتے خبر پھیلتی رہی. ایک سال میں وہ بھائی پوری ایک بلیوں کی فوج ہماری گلی میں تیار ہو گئی. ہم نے کہا یار یہ کیا مذاق ہے, ٹھیک ہے 2-4 بلیاں ہر گلی میں اچھی لگتی ہیں, جانور تو ایک زمین کی رونق ہے, مجھے خود بھی جانور پالنے کا شوق ہے. ابھی ایک بلی میں نے پالی ہوئی تھی, وہ اتنا فری ہو گئی تھی کہ وہ پھر ہمارے لیے ٹینشن بن گئی تھی. وہ اتنا فری ہو گئی کہ وہ اس نے تو بغیر پیمپر کے وہ باقی چیزیں بھی شروع کر دی اس نے گھر میں ہی, تو پھر ہم اس کو دور کہیں پھکوا کر آئے ہیں, ورنہ بہت پل گئی تھی وہ. تو 2-4 تو بھاگ جاتی ہیں, پھر کوئی اور, پھر ان کو خیال آتا ہے 50 سال کی عمر میں کہ یار اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں. انگریز کے لوگ بڑی وفاداری کی باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, وہ صاحب انگریز اپنی بیوی سے بہت وفا کرتا ہے, ٹھیک ہے وہ دیر سے شادی کرتا ہے لیکن جب وہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے. میں نے کہا 50 سال میں اب نبھانے کے علاوہ رہ کیا گیا اس کے پاس؟ 20 سال میں شادی کر کے نبھائے, بیوی کے ساتھ وفا کرے, میں اس کو سلوٹ کروں گا. ساری زندگی گرل فرینڈوں سے منہ کالا کر کر کے بھنگیوں گدے گھوڑوں والی زندگی, اب 50-55 میں جا کے تو کیا تیر مار رہا ہے شادی کر کے, وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ, بڈھے. اور کیا بولوں میں خود بھی 50 سال کا ہونے والا ہوں.
تو میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا. اگر میں 50 سال والے کو بڈھا کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو بھی میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں جو ساری زندگی حرام کاریاں کرتا رہے اور اب اس عمر میں جا کے کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے وفا کرے گا بیگم سے. وفا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن ہے نہیں, تجھے ملے گی نہیں اب کوئی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا, جو لوگ تعریف کرتے ہیں گوروں کی, جو 50 سال میں شادی کر کے وفا کرتے ہیں, یہ بھی آپ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہو, دوسرا رخ آپ نہیں دکھاتے. میں تو یورپ گیا ہوں تو یہ دنیا داروں کے لیے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. دیندار جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے, دنیا میں اس کو بیوی کی محبت ملتی ہے, بیوی کے ساتھ خود بھی وفا کرتا ہے, وہ اس کی بھی ایک سکون ملتا ہے انسان کو. اور پھر بچوں کی محبت, ساس سسر کی محبت, احترام کرتا ہے, ماں باپ کی محبت, پھر ماں باپ کو اس کی محبت. یہ محبتیں دینداروں کے حصے میں. پھر اللہ کہتے ہیں آخرت بھی کس کے لیے ہے, جو مجھے ماننے والے, آخرت میں حوریں ملیں گی. یہ دنیا میں بھی شادی کا مذاق اڑاتے ہیں اور آخرت میں حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. نہ دنیا میں ان کم بختوں کو حوریں ملتی ہیں اور نہ آخرت میں ان کم بختوں کو. وقتی طور پر گدے گھوڑوں کی طرح زنا کے چسکے لے لیتے ہیں یہ, اس کے بعد ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا. بڑھاپا پھر ان کا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا, انتہائی ڈینجرس بڑھاپا گزرتا ہے ان کا. کتے لے کے گھومتے ہیں پھر بڑھاپے میں. کس سے دل بہلاتے ہیں؟ کتوں سے. مفتی صاحب کیا ہے مفتی صاحب, میں نے دیکھا کہ لوگ دکانوں میں, گھروں میں اگربتی لگاتے ہیں. اس کی اگربتی مت لگایا کرو دکانوں میں یار, مزاروں کی عجیب سی وہ آتی ہے اس میں, آج کل مزاروں پہ ہوتی ہیں. جی بیٹا, ہاں نہیں ہوتا بیٹا, بس ان سے کہو یاد کیا کریں. اچھا, اگربتی خوشبو کے لیے ونس اپون اے ٹائم لوگ لگایا کرتے تھے, اب نہیں لگاتے. اب اور اچھی اچھی خوشبوئیں آ گئی ہیں مارکیٹ میں. مفتی صاحب لوگ آپ کی محنت دونوں کمیٹی کے ٹائم یہ بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں ٹائم چینج کر دیا ہم نے. بھائی مفتی صاحب, روز قیامت اگر بیوی جہنم میں ہوئی اور شوہر جنت میں, تو کیا شوہر کی سفارش پر اسے جہنم سے نکال دیں گے؟ بظاہر ایسا لگتا ہے شوہر یہ سفارش کرے گا ہی نہیں. آج کل کے جو شوہروں کے حالات ہیں, جب ان کو پتہ چلے گا نا کہ جہنم میں, تو وہ کہیں گے رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. جو اللہ کی تقدیر ہے ہم اس پہ کیا ہیں, راضی. خیر یہ مزاح کی بات تھی, لیکن اصولی بات یہی ہے کہ قیامت کے دن سفارش کام آئے گی. سفارش کیا ہوگی؟ اگر بیوی جہنم میں شوہر جنت میں, تو شوہر کو یہ رائٹ ہوگا کہ وہ اپنی زوجہ کے لیے شفاعت کرے اللہ سے. یہ اللہ اس کو حق دیں گے. اب وہ شفاعت پوری قبول ہوتی ہے, آدھی قبول ہوتی ہے, 1/4 قبول ہوتی ہے, 1% قبول ہوتی ہے, 100% ریجیکٹ نہیں ہوگی. یہ اللہ کا وعدہ ہے. یعنی وہ جو رشتہ داری ہے کسی نہ کسی درجے میں کام آئے گی. یہ قرآن و سنت سے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن کتنا کس کو فائدہ ہوگا یہ اللہ ہی جانتا ہے. یہ یقینی طور پر اللہ نے اس لیے نہیں رکھا کہ اگر اللہ کہتا نا شوہر سفارش کرے گا تو لازمی جنت میں جائے گی, تو پھر لوگ عمل کرنا چھوڑ دیتے. عورتیں کہتی میرا تو میاں اتنا نیک ہے, حالانکہ کہتی نہیں ہے, لیکن اگر فرض کر لو کہہ لیں کہ میرا میاں اتنا نیک ہے تو میں تو بخشی بخشائی ہوں گی. تو اللہ تعالیٰ نے ایسا سیٹ اپ رکھا ہے کہ عمل سے غافل نہ ہو جاؤ, لیکن یہ بھی بتا دیا کہ رشتہ داری کام آئے گی. تو صرف یہ شوہر بھی اگر جہنم میں اور بیوی جنت میں ہے اور اس کو شوہر سے محبت تھی تو اس کی بھی سفارش ہوگی. اب وہ سفارش 100% کام آتی ہے, 50% آتی ہے, 1% آتی ہے. اس کا تعلق آپ کے عمل سے بھی ہے کہ بعض دفعہ گناہگار اتنا بڑا ہوتا ہے کہ اس کی سفارش سے 1% کام آ جاتی ہے, اس کی سزا کم ہو جاتی ہے. جلنا تھا جہنم میں اتنے سال, اللہ چند سال کم کر دیں گے. بعض دفعہ سفارش یہ ہوگا جہنم کی سزا ہی معاف ہو جائے گی. تو لیکن یہ کام ضرور آئے گی. اللہ تعالیٰ جو اچھا اتنا ضرور ہوگا کہ جو جنت میں رشتہ دار ہیں اللہ ان کو آپ کے ساتھ لے آئے گا. جنت میں بھی جو اپنے قریبی رشتہ دار ہیں نا, قرآن میں ہے 27ویں پارے میں کہ اللہ ان کو وہی مقام دے دے گا. دیکھو شوہر جہاں ہوتا ہے بیگم وہیں رہتی ہے نا. آپ کو اگر ترقی مل گئی اور گورنمنٹ آپ کو اس ترقی کی وجہ سے آپ کو اچھا گھر دے دیا, تو بیگم کو بھی غریبی میں کیا مل جاتا ہے, اچھا گھر مل جاتا ہے. آپ کی تنخواہ اچھی ہو گئی تو غریبی میں بیگم کا لائف اسٹائل بھی کیا ہو جائے گا, اچھا ہو جائے گا. تو اللہ میاں نے آخرت میں بھی یہ رکھا ہے. بیگم بھی جنت میں, آپ بھی جنت میں. بیگم کے اعمال زیادہ اچھے نہیں تھے, آپ کے زیادہ اچھے تھے. آپ کو جب اللہ اوپر کی جنت میں لے گیا تو بیگم کو بھی کہاں لے جائے گا. اس لیے کہتا ہوں 4 کرو تاکہ 4 عورتیں غریبی میں تمہارے ساتھ اوپر والے مقام میں چلی جائیں اور تم دھڑام سے نیچے والے مقام. اچھا خیر 4 اگر کر لو گے نا تو ویسے ہی شاید جنت میں چلے جاؤ. اللہ کہے گا اس نے بہت بیچارے نے بہت, یعنی اب اللہ کیا کہے گا آپ خود سوچ لو. اللہ کیا کہے گا, اللہ کہے گا بھائی اس نے اتنی عورتوں کی وہ تکلیفیں اٹھائی ہیں. اب میں زیادہ باتیں نہیں کر سکتا, میرے گھر والے بھی سنتے ہیں, بولے تکلیفیں کہاں اٹھائی ہیں. وہ کہیں گے تکلیفیں تو ہم اٹھا رہے ہیں. تو اس لیے یہ ٹاپک یہیں پر بھائی یہ اتنا حصہ کاٹ دینا آخری والا. مفتی صاحب روزے میں بیوی جنت میں گئی تو فلانا. مفتی صاحب آپ سے ایک درخواست ہے کہ جمعے کے بیان میں علم دین حاصل کرنے پر نصیحت کریں, قرآن حدیث سے کریں گے یہ ٹاپک پر انشاءاللہ. مفتی کیا کہتے ہیں, میری خواہش ہے کہ میرا نکاح آپ پڑھائیں. ضرور پڑھا دیں گے انشاءاللہ. ولید بھائی سے رابطہ کر لیں. ہمارے ہاں میں پشاور سے آیا ہوں, ہمارے
دارالعلوم ہے وہاں ہر جمعہ نماز کے بعد مجلس ذکر پڑھی جاتی ہے جس میں لائٹ وغیرہ بند کرتے ہیں. بھائی مسجدوں میں اجتماعی سطح پہ مجلس ذکر کروانا تمام لوگوں کو جمع کر کے یہ بدعت عمل ہے, اس کو چھوڑ دینا چاہیے. میری عمر 23 سال ہے, گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ سے انسان کی فٹنس لیول گر جاتا ہے اور جسم نہیں بنتا. کیا یہ درست ہے؟ بالکل بکواس ہے. شادی کے بعد ہی جسم بنتا ہے. آپ کے باڈی کی تمام جو بیسک نیڈس ہیں جب تک وہ پوری نہیں ہوں گی آپ کی باڈی خراب ہو جائے گی. تو مرد جب بالغ ہوتا ہے نا تو جیسے اس کو روٹی چاہیے, اس کو پانی چاہیے, اسی طرح نر ہے تو عورت چاہیے اس کو, عورت ہے تو مرد چاہیے اس کو. تو یہ مل جائے گا تو باڈی کی ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, صحت اچھی. تبھی دیکھو شادی کے بعد ہی تو چہرے پہ رونق آتی ہے کم بختوں کے, اس سے پہلے حالت کیا ہوتی ہے چہرے کی. تو یہ بالکل غلط بات ہے. فوراً شادی کر لے فٹ فاٹ ہو جائیں گے ایک دم. کیا یہ حدیث ہے کہ گائے کے گوشت میں بیماری ہے؟ میرے علم میں ایسی کوئی حدیث نہیں ہے. کیا جنت میں مردوں کی داڑھی نہیں ہوگی؟ اگر نہیں تو پھر اسے مرد کی خوبصورتی کیوں کہا جاتا ہے؟ دیکھو جنت میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے کہ مردوں پہ بال نہیں ہوں گے جسم پہ. جنت کے حسن کے معیار دنیا سے الگ ہیں. جنت میں تو مرد زیور بھی پہنیں گے نا, دنیا میں زیور پہنا ہوا اچھا لگتا ہے, زنانہ پن لگ رہا ہوتا ہے. تو جنت کی بیوٹی اور ٹائپ کی ہوگی. تو یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ جنت میں بال نہیں ہوں گے, اس سے بال علماء نے استدلال کیا کہ داڑھی نہیں ہوگی. لیکن مجھے اس پر ایک اشکال ہوتا ہے کہ بال نہ ہونے کا مطلب تو یہ کہ اسکن خوبصورت ہوگی, اس کا داڑھی سے کیا تعلق ہے؟ تو میرے علم میں ایسی کوئی واضح حدیث نہیں ہے جس میں آتا ہے کہ جنت میں داڑھی نہیں ہوگی, کیونکہ داڑھی تو مرد کا حسن ہے. تمام پیغمبروں کے داڑھی ہے. یوسف علیہ السلام کو اللہ نے کتنا حسین بنایا تو داڑھی تھی نا ان کے. ہمارے نبی کو اللہ نے حسین بنایا تو داڑھی تھی. تو کوئی واضح حدیث ہمیں اس بارے میں میرے علم میں نہیں ہے. کسی صاحب کے علم میں ہو تو ریفرنس دے دیں. میرے علم میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جنت میں مردوں کے چہرے پہ داڑھی نہیں ہوگی. یہ پہلے مکمل کر لو. اچھا بھائی, ایک داڑھی پگڑی والا شخص جو دیکھتے ہیں مولوی سے پشتو زبان میں وہ کہتا ہے باجا اور ڈول اور سنگنگ کے سارے اوزار جائز ہیں کیونکہ یہ نہ گالی ہے نہ جھوٹ ہے. کہاں سے جائز ہیں بھائی؟ صریح حدیثوں میں کو حرام کہا ہے. مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائیے مفتی صاحب, غریب لوگ بڑے پریشان ہیں. چینی 200 روپے کلو ہے, آٹا 150, دودھ 230, غریب گھر کا کرایہ دے گا یا ہائے اللہ تعالیٰ سب کے اچھے کی رپورٹ رکھے بھائی. اب مجھے لوگ کہہ رہے تھے آپ مہنگائی کے خلاف آواز کیوں نہیں اٹھا رہے؟ میں مہنگائی کے خلاف آواز اٹھاؤں گا تو کیا مہنگائی کم ہو جائے گی اس سے؟ تم نے آواز اٹھانی ہے نا تو تمیز سے جاؤ, دھرنے دو, کنٹینر لے کے اسلام آباد بند کرو. اس سے تھوڑا سا گورنمنٹ کو تھوڑی سی کچھ ایسا لگے گا جیسے کوئی جوں چل رہی ہے. میں ممبر پہ یا سب علماء کچھ بھی نہیں ہونے والا اس سے, بلکہ میں پھر وہی غربت مہنگائی کی باتیں شروع کر دوں گا تو تھوڑی سی ٹینشن جو شادیوں کی باتیں سن کے ختم ہوتی ہے وہ اور بڑھ جائے گی. تو اس لیے اس پہ میں بات نہیں کر رہا, ورنہ یہ تو ایک بہت بڑا المیہ ہے. اور دوسرا, غریبوں کی جو مسئلے ہیں حکومت تو اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہے. اس پہ میں بار بار بیان کرتا ہوں کہ مالدار لوگ کون سا اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں. غربت مہنگائی میں غریب کے لیے سروائیو کرنا مشکل ہو گیا ہے, گورنمنٹ ذمہ داری پوری نہیں کر رہی. تو مالدار لوگ دیں نا, ان کو جا کے زکاتیں دیں, ان کا خیال کریں. کسی کے پڑوسی سے جا کے پوچھ لیں یار آپ کے بل اتنا زیادہ آ گیا, آپ کی تنخواہ تو اتنی نہیں ہے, تو چلو اس دفعہ میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا کوپریٹ کرتا ہوں. گارڈوں کی تنخواہیں دیکھی ہے نا, میں برتاتا رہتا ہوں, گلی کے گارڈ 10-10 ہزار روپے تنخواہیں رکھی ہوئی ہیں. تو کیا گلی والے محلے والے لوگ ان کو 30-40 ہزار تنخواہ نہیں دے سکتے کیا؟ بالکل دے سکتے ہیں, لیکن نہیں دیتے. تو خود عوام کو غریب کا خیال نہیں ہے. احتجاج کروانے کے لیے صبح و شام تقریریں کروا لو ان سے. کیا بیوی کو مارنا جائز ہے؟ اگر وہ بات نہ مانے اور گھر کا ماحول خراب کرے مجھے پٹوائے گا کیا؟ اس پر میرے تفصیل سے بیانات موجود ہیں. اشکال جواب, قرآن کا حکم کیا ہے, اجازت کیا ہے, یہ پوری ڈیٹیل میں آپ سرچ کر لیں یوٹیوب پہ, میرے بیانات اس میں ڈیٹیل میں موجود ہیں. نارملی تو یہ جائز نہیں ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنی زوجہ پہ, کسی زوجہ پہ کبھی ہاتھ نہیں اٹھایا. تو غیر اخلاقی حرکت ہے. باقی کس صورت میں شرعاً گنجائش ہے, وہ گنجائش کی باتیں آپ کو مل جائیں گی. اچھا, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں, دیکھو ایسے بھی ہمارے پاس بہت کیسز آ رہے ہیں, شوہر بیوی کو ماں باپ سے گھر نہیں جانے دیتا اور پھر فتوے لے آتا ہے علماء سے کہ دیکھو فتویٰ ہے کہ میری مرضی کے بغیر گھر سے نہیں جا سکتی. مفتی کو جتنی بات بتائیں گے نا, مفتی اس حساب سے فتویٰ دے دیتا ہے. پوری ڈیٹیل سامنے نہیں رکھتے ہیں لوگ, پھر اپنی مرضی کا فتویٰ لگا کے اپنی بیویوں کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو غلط ہے. آپ پوری ڈیٹیل جب بتائیں گے تو اس کے حساب سے فتویٰ چینج ہو جاتا ہے. ماں باپ جو ہیں یہ خوش دلی سے ملنے دیا کرو اپنی بیوی کو, شکر ادا کرو اپنے ماں باپ کو یاد رکھا ہوا ہے. کل تمہاری بیٹی بھی تمہیں یاد رکھے گی, تمہیں خوشی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یا سسرال میں جا کے تمہیں ہمیشہ کے لیے بھول جائے وہ. تو بہت ہی گھٹیا سوچ ہوتی ہے کہ بیوی ماں باپ سے ملنا چاہ رہی ہے, آپ کو نہیں, مہینے میں ایک دفعہ 1 گھنٹے کے لیے. ایسے ایسے لوگ ہیں 10-10 سال سے بیوی ماں باپ سے نہیں ملی, پورے سال نہیں ملتی. تو خوش دلی کے ساتھ بھیجا کرو یار. ہاں بار بار روز ہی جا رہی ہے اور روز آپ سمجھ رہے ہو کہ ڈسٹرب ہو رہا ہوں میں اس سے, پھر ایک الگ بات ہے. تو کچھ چیزیں اخلاقیات کے زمرے میں آتی ہیں. ایک مسئلے کا جواب دل کہ پہلا شوہر مر جائے اور بیوی کی کہیں اور شادی ہو جائے. تو میرا سوال یہ کہ پہلا شوہر میرا ماموں ہے تو اس کو جنت میں کون سی بیوی ملے گی؟ دیکھو شوہر گم ہو جائے نا,
گم ہو جائے گا پہلے پوچھا انہوں نے, پہلا شوہر مر جائے تو جو آخری والا میاں ہوتا ہے نا وہی ملتا ہے, جس کے آخر میں عورت نکاح میں رہی ہو. ہمیں قرآن و سنت سے پتہ چلتا ہے کہ وہی اس کا اصل شوہر ہوتا ہے, تو جنت میں اسی کو ملے گی. اب اس چکر میں بہت سی خاتون اپنے شوہر کے مرنے کے بعد شادی نہیں کرتی کہ ہم نے شادی کر لی تو پرانے والے کے بجائے ہم کس کو ملیں گی, نئے والے کو, جبکہ ہم نے جانا کس کے پاس ہے, پرانے والے کو. اس چکر میں وہ دوبارہ شادی نہیں کرتی. ایک بات تو یہ خوب سمجھ لو کہ جنت میں آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی. ابھی آپ کے دل میں پرانے والے کی محبت ہے, آپ کو نیا والا پسند نہیں آ رہا, تو یا تو یہ جنت میں جائے گا ہی نہیں, اس کی حرکتیں اگر ٹھیک نہیں ہیں تو پھر پرانا والا ہی مل جائے گا. ظاہر ہے اللہ بغیر نکاح کے تھوڑی چھوڑے گا آپ کو. اور اگر یہ مل گیا تو آپ کو یہ ریپیئرنگ کے بعد ملے گا. ابھی آپ کو اچھا نہیں لگ رہا نا, اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام. دیکھو جب ہم کسی کو کوئی گفٹ دیتے ہیں, کوئی بائک ہے, میں اپنی بائک کسی کو گفٹ دینا چاہتا ہوں تو میں ایسے تھوڑی پکڑا دوں گا, سروس اسٹیشن لے کے جاؤں گا, دھلائی ہوگی, ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ہوگا, ٹیوننگ ہوگی, سروس ہوگی, اس کے بعد دیکھنے میں جب 0 میٹر لگے گی پھر میں گفٹ دوں گا. ایسا ہی ہے نا, لوگ پرانے کپڑے اٹھا کے کسی کو گفٹ دے دیتے ہیں کہ لوگ کتنا غصہ آتا ہے کہ یار یہ کیا پکڑا دیا. تو اللہ تعالیٰ عورت کو جو یہ نیا والا شوہر دے گا یہ ایز اے گفٹ دے گا, تو اس کی پہلے ٹیوننگ ہوگی, سروس اسٹیشن پہ اس کی دھلائی ہوگی, اس کے جو چکن پاکس کے دھبے ہیں اور چیچک کے جو داغ دھبے ہیں یہ سارے ان کی بھرائی ہوگی. سمجھتے ہو, گٹکے کے جتنے نشانات تھے دانتوں سے دھو دھو کے ختم کیے جائیں گے. اس کے بعد ریپیئرنگ کے بعد انشاءاللہ یہ خاتون کو اچھا لگے گا. تو اتنا اللہ اس کو ریپیئر کر کے بنا دیں گے کہ آپ کو پرانے والے کے بجائے اب کون سا اچھا لگنے لگے گا, یہ والا. تو یہ ٹینشن نہ لو کہ پرانا ملے گا کہ نہیں ملے گا, کوشش کرو ایسا عمل کرو جنت میں چلی جاؤ, پھر جو ملے گا وہ بہت اچھا لگے گا آپ. اس کو فوکس کرنا چاہیے. اس کو آج کل زیادہ فوکس نہیں کیا جا رہا کہ جنت میں چلے جائیں, پرانے اور نئے والے کی فکر بہت زیادہ ہو رہی ہے. میری عمر 23 سال ہے, گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کی وجہ سے انسان کی, اور یہ بھی پاسبل ہے کہ اگر پھر بھی جنت میں اچھا نہیں لگ رہا تو اللہ ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ بھائی ٹھیک ہے تمہارا نکاح اس سے ختم کر کے ادھر کرا دیتے ہیں. تو اللہ کے لیے کوئی مشکل تھوڑی ہے. ہمیں شریعت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آخر والے شوہر کو ملے گی, لیکن اس بارے میں شریعت خاموش ہے کہ اگر عورت کی چاہت نہیں ہوگی, عورت کی چاہت ہوگی مجھے وہ والا ملے, تو اس سے شریعت خاموش ہے. ہمیں اصول یہ پتہ چلتا ہے کہ جو چاہت ہوگی وہ تمہیں مل جائے گی. جنت چاہتوں کے پورا ہونے کی جگہ ہے. تو عین ممکن ہے کہ اللہ پرانا والا کسی خاتون کو اسپیشل آفر ہو, اس کے لیے خصوصی پیکج ہو, ٹھیک ہے نا, کہ سب کو نیا والا ملے گا لیکن تمہیں کیا دے دیا جائے گا, وہ پرانا والا. اچھا, خواتین کو پرانا والا مرنے کے بعد ہی اچھا لگتا ہے, یہ بھی ایک بڑا مسئلہ ہے. پرانا والا کب اچھا لگتا ہے؟ وہ مرا اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اچھا نہیں لگ رہا ہوتا عورت کو, اسی ٹینشن میں تو مر گیا ہوتا ہے, پھر مرنے کے بعد کہہ رہی ہوتی کتنے اچھے تھے. تو بھائی اب جو ہے اس کو اچھا سمجھو. میری عمر 23 سال ہے, گھر والے میری شادی کرا رہے ہیں. میرے دوست کہتے ہیں کہ شادی کا یہ ہو گیا, یہ بھی ہو گیا, بس یار بہت ٹائم ہو گیا, مہنگائی کے خلاف آواز اٹھا لی آواز, اور آگے چلو میرے بھائی مفتی صاحب یہ بھی ہو گیا میرے بھائی, یہ جلدی 2 منٹ میں اسپیڈ سے پڑھ کے ختم کر دوں, میں بہت دنوں سے پڑھے ہوں. یوٹیوب پر کہہ رہے تھے آنکھوں کے لعاب تھوک لگانے سے نظر بڑھتی ہے, اور یہ سنت بھی ہے. سنت تو نہیں ہے بھائی آنکھوں میں. بھائی یوٹیوب پہ کسی حکیم ڈاکٹر کو سننے کے بعد اپنے کلینک کا جو ڈاکٹر ہے اس سے پہلے پوچھ لیا کرو. مجھے نہیں پتا بھائی, میں کوئی آنکھوں کا ڈاکٹر نہیں ہوں کہ تھوک لگانے سے بینائی بڑھتی ہے کم ہوتی ہے, لیکن میڈیکلی ڈاکٹروں نے سے کبھی ہم نے سنی نہیں ہے یہ بات کہ کوئی تھوک لگانے سے بینائی بڑھتی ہے. اچھے بھلے سیدھے سادے دیکھو, صحت اچھی ہوگی تو سب چیزیں ٹھیک ہوں گی. صبح اٹھ کے جاگنگ کیا کرو, کم کھایا کرو, اور خوش رہا کرو, ٹائم پہ سو جایا کرو, تو تھوک لگانے کی ضرورت رہے گی نہیں, ویسے ہی فٹ فاٹ رہو. مردوں کا چوٹی پونی باندھنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی. اگر لمبے بال ہیں تو پیچھے کی طرف وہ پونی باندھ سکتا ہے. مجھے زیادہ شادیاں اتنی ضروری ہے تو باقی علماء اس پر باقاعدہ طریقے سے بیان نہیں کرتے. دوسرا, اگر 15 سال میں شادی ضروری ہوتی, دیندار علماء حضرات کے گھرانوں میں اس کے رواج بھی ہوتا, مگر آج دینی طلبہ دنیاوی تعلیم مکمل کرنے کے بعد نکاح بھی ہو جاتا ہے اور کامیابی اور خوب دین کا کام بھی لیتے ہیں. میں روزانہ کہتے ہیں شادی کی دین کے بہت لمبا سوال ہے. خلاصہ یہی ہے کہ آپ جلدی شادی کی بات کرتے ہو, 4 شادیوں کی بات کرتے ہو, دوسرے علماء بات کیوں نہیں کرتے؟ دیکھو میں بات کر رہا ہوں تو صحیح بات کر رہا ہوں نا, تو دوسرے علماء نہیں کر رہے تو ان سے پوچھو کہ یہ اکیلا بیچارہ کیوں کر رہا ہے, اس پہ اتنا بوجھ مت ڈالو, آپ بھی کر لیں, ٹھیک ہے نا. دوسرے علماء مخالفت نہیں کرتے. اگر مخالفت کر رہے ہوتے سارے علماء, میں اکیلا بات کر رہا ہوتا, پھر آپ کہتے آپ جمہور کے خلاف جا رہے ہو, ایک اکیلے آپ ہی دنیا میں برحق ہو, باقی سارے غلط ہیں. ایسا ہو نہیں سکتا. حدیث میں آتا ہے امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی. علماء بات نہیں کرتے لیکن اپریشیٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے. اب وہ بات کیوں نہیں کرتے؟ وہ اس لیے نہیں کرتے کہ کیسے کریں, آپ خود ایک بیوی ہو, دوسری جب نہیں ہوگی تو وہ کیسے کرے گا نا. اب وہ دوسری کرنے کے لیے بچے ان کے بڑے ہو گئے ہیں, بچے آگے آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں, محلے والے کھڑو, تو پھر ٹینشن اتنی ہے, وہ کہتے ہیں یار اب اس مہنگائی میں بجلی کا بل دیں یا 2 شادیاں کریں ہم. تو اب جب وہ خود نہیں کر رہے تو پھر وہ بات کرنا بھی ان کے لیے مشکل ہے, تو پھر وہ بول دیتے ہیں جی
ان سے جا کے پوچھ لو. ٹھیک ہے نا. تو مخالفت نہیں کرتے علماء الحمدللہ. ہاں اتنی مضبوط طریقے سے دعوت نہیں دیتے. باقی دیر سے شادیوں کا بھی رواج ہمارے یہاں غیر مسلموں سے آیا ہے. جب ایک چیز کا رواج آ گیا تو پھر ہم نے اس کے لیے نقطے بھی تلاش کر لیے, ورنہ مسلمان کلچر میں ایسا نہیں تھا دیر سے نکاح. استاد جی سود کے بارے میں صرف 6 چیزوں کے بارے میں یہ پھر اگلے ہفتے دیں, یہ بہت لمبا سوال ہے, اگلے ہفتے دیں. جمعے کا ٹائم وہی رہنے دیں, کیونکہ ہلے محلہ بھائی بہت لوگ پریشان ہیں اس ٹائم سے, میجورٹی کو دیکھا جائے گا نا. میری امی میرے نانا کی جائیداد بٹوارا ہو, میری امی کا حصہ ہم بچوں میں تقسیم ہوا, ابھی امی کا انتقال ہو چکا ہے, ماموں کہہ رہے ہیں ہم بھائی مل کر کام کریں گے اور میں راضی نہیں ہوں, مجھے اپنا حصہ چاہیے, بتائیں کہ میں اپنے حصے کی آواز اٹھاؤں. بالکل آواز اٹھائیں, بالغ آدمی کو پورا حصہ ملنا چاہیے, اگر وہ مل کے کام نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے. تو رشتہ داروں کو اس میں زبردستی اپنی رائے مسلط کرنے کی اجازت نہیں ہے, آپ اپنا حصہ لے لیں. وراثت کے بارے میں تو میں لوگوں سے کہتا ہوں ڈھیٹ بن کے حصہ لیا کرو. لوگ کہتے ہیں ہم ایکچولی بڑے بھائی کی رعایت میں, اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ اس سے وراثت کی تقسیم کا کلچر ہی ختم ہوتا جا رہا ہے. کچھ چیزیں دیکھنے میں بری لگتی ہیں لیکن اس کے سائیڈ افیکٹ بہت اچھے ہوتے ہیں. ڈاکو کو پکڑ کے چمبے مار رہے ہو, دیکھنے میں برا لگ رہا ہے نا, لیکن اس کے رزلٹ بہت اچھا نکلے گا. تو اسی طرح وراثت مانگتا ہوا اچھا نہیں لگ رہا ہوتا آدمی, لیکن اس سے سوسائٹی میں انصاف آتا ہے. جب ایک بھائی وراثت مانگے گا دوسرا کہے گا مجھے بھی میرا حصہ چاہیے, پھر لوگ کہیں گے یار فلاں نے مانگا تھا تو ہم بھی مانگیں گے. اس سے آہستہ آہستہ کیا ہوگا, ابا اماں کے مرنے کے بعد وراثت کی تقسیم کا رواج بڑھے گا سوسائٹی میں. ابھی رواج ہے معاف کرنے کا, بہنیں معاف کر دیا, فلاں نے معاف کر دیا, شرم آ رہی ہے, 20 سال بعد تقسیم ہو رہی ہے, اس سے ظلم ہو رہا ہے لوگوں کے اوپر. اس لیے ڈھیٹ بن کے مانگا کرو وراثت, بھائی میرا حصہ مجھے چاہیے. آپ میرے بھائی جان ہیں, بہت پیارے ہیں, بہت نیک ہیں, میں آپ کی بڑی رسپیکٹ کرتا ہوں, 1.5 کروڑ روپے میرے اکاؤنٹ میں ڈال دیں. نہیں, ماں باپ سے بھی لے سکتے ہیں, لڑکے لے سکتے ہیں. ماں کو یہ حق نہیں ہے. بعض مائیں یہ کرتی ہیں کہ شوہر کا انتقال ہو گیا, اب 1000 گز کا بنگلہ ہے, کروڑوں روپے کا بنگلہ ہے وہ, اب اس میں سب کا حصہ ہے. بیٹے کو بھی ضرورت ہے, بیٹی کو, بیٹیاں شادی ہو گئیں وہ تو اس گھر میں رہتی بھی نہیں ہے, چلو بیٹے تو فائدہ اٹھا رہے ہیں, بیٹیوں کا کیا قصور ہے. اب جب کہا جاتا ہے اماں اس گھر کو بیچو تاکہ سب کو وراثت ملے, ماں کہتی ہوں جب تک میں زندہ ہوں اس گھر کی میں کوئی بیچنے کی بات بھی نہیں کر سکتا. بچے کہتے ہیں قبول ہے. نقصان کس کا ہو رہا ہے, جو اس گھر میں رہتے نہیں ہیں, جن کی رخصتی ہو گئی نا, ان کا اس گھر سے کیا لینا دینا بھائی. نقصان اس غریب کا ہوگا جس کو کاروبار کے لیے پیسے چاہیے. تو ایسے موقع پہ علماء یہی بیان کرتے ہیں کہ والدہ کو مجبور کیا جائے گا کہ بھائی شریعت میں دیکھو, اللہ بھی تو ماں باپ کے حقوق جانتا ہے نا, تو اللہ نے آپ کی ماں کا 12.5% رکھا ہے, یہ بتانے کے لیے کہ ان کا اس سے زیادہ میں حصہ ہے نہیں. اب ماں کے لیے کیسے جائز ہوگا کہ سارا رکھ لے, تو یہ تو قرآن کی آیت کی مخالفت ہو گئی نا. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. اللہ نے بیوہ کا حصہ 12.5% رکھا ہے نا, باقی کس کے لیے دیا ہے, بیٹے بیٹیوں کے لیے. تو ماں اگر سارا رکھ لے گی, پورا گھر ہی نہیں بیچنے دے رہی, تو پھر یہ ظلم اولاد پر ہے. تو ماں کے لیے یہ شرعاً جائز نہیں ہے. تو ایسے موقع پہ جو بڑا بھائی ہے وہ چھوٹے بھائیوں کے لیے بھی لڑ سکتا ہے, لیکن کوشش کرے ماں سے بدتمیزی نہ کرے, بس مضبوط لہجہ ہو, بدتمیزی نہ ہو کہ اماں یہ نہیں ہو سکتا, اور یہ جو ہے کیا نام ہے, یہ قانونی ضابطہ ہے, اور یہ فائل میں بیچ رہا ہوں اور کسٹمر آ گئے ہیں, تو یا پھر آپ کو اتنا پورشن ہم دے دیتے ہیں اس گھر میں سے اگر وہ قابل تقسیم ہو. ہاں ماں یہ کہتی میں روڈ پہ آ جاؤں گی اور میں کہاں جاؤں گی, میرے شوہر کی یادگار ہے, تو یہ غلط دلائل ہیں. اس کا حل یہ ہے کہ اماں آپ روڈ پہ نہیں آؤ گی, اولاد کے ذمہ لازم ہے کہ ماں کے لیے رہائش کا انتظام کریں, چاہے ذاتی گھر ہو چاہے رینٹ پہ ہو. تو ماں کو روڈ پہ لانے کی اجازت نہیں ہے. آپ بولیں آپ کا 12.5% ہے, اس میں آپ گھر ارینج نہیں کر سکتی, تو ہم بیٹے مل کے آپ کو کیا دیں گے, گھر دیں گے, یا ہم اپنے گھر میں رکھ لیں گے آپ کو. تو اسی گھر میں کہ جی میرے میاں کی یادگار ہے, یہ غلط مطالبہ ہے. ایسے تو پھر اماں ہوا وہیں رہتی جہاں آدم علیہ السلام رہتے تھے, اور پھر ان کے بچے اماں کی یادگار, پھر پوتے ابا کی یادگار, تو ہم وہیں ہوتے ہیں ابھی تک, سارے ایک ہی جگہ پہ پوری دنیا آباد ہوتی. دنیا پھیلتی گئی ہے, شادیوں کے بعد گھر بکے ہیں, جائیدادیں تقسیم ہوئی ہیں, چائنا بن گیا, امریکہ بن گیا, آسٹریلیا بن گیا, پوری دنیا جو آباد ہوئی ہے اسی وجہ سے تو آباد ہوئی. ابا اماں کے مرنے کے بعد ان کا گھر کیا ہوتا ہے, بکتا ہے. ہمارے والد صاحب کا جب گھر بکا مجھے بھی بڑا رونا آ رہا تھا, کیونکہ ہماری یادگار تھی یار, والدہ ماں باپ کے ساتھ ہم نے 40 سال گزار دیے وہاں پہ, بڑا رونا آ رہا تھا, لیکن ہم نے کہا بیچو, ٹھیک ہے نا, کیونکہ آگے قبر میں ہم نے بھی جانا ہے, تو کب تک یہ دیواروں اینٹوں سے دل لگاؤ گے. ہمارے ابا بھی تو ہمارے دادا کے گھر میں رہ رہے ہوتے تو سہارنپور میں ہوتے آج. جب ابا چھوڑ چھاڑ کے آ گئے تو اب ہم بھی چھوڑیں گے. اصل آخرت ہے بھائی, اصل کیا ہے, دیواروں اینٹوں سے دل نہ لگاؤ. تو اماں کو سمجھا دو, اماں وراثت تقسیم ہوگی, آپ کا 12.5% آپ کو ملے گا, اس میں آپ کے لیے گھر ارینج نہیں ہو سکتا, ہم بیٹے ہیں, رہائش ہمارے ذمے, آپ کی کیئر کرنا ہمارے ذمے, لیکن گھر بکے گا تاکہ سب کو ان کا حصہ ملے. مفتی صاحب روضہ رسول پر سلام کے علاوہ ان سے دعا کی درخواست کرنے, یار یہ بڑا ٹپیکل مسئلہ ہے, مجھے اس پہ پوری تحقیق, اس لیے میں اس بارے میں کچھ, جو قبر پہ جا کے نبی سے دعا کی درخواست کرتے ہیں نا, میری اس پہ بارے میں حقیقت یہ کہ تحقیق نہیں. تو سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک.